السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از فاریکس ٹریڈنگ اسکیم آج ہمارا ٹاپک ہے. فاریکس ٹریڈنگ اسکیم ہے یا نہیں ہے؟ بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کو اوپر سے شروع کرتے ہیں اور نیچے تک آتے ہیں. ہمارے جتنے بھی بزنس ہوئے ہیں، ہم کوئی بھی شاپ بناتے ہیں، کوئی بھی دکان بناتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم شروع میں کم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اور مار کھانے کے بعد جب اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہم اسی کام کو بڑھا دیتے ہیں اور پیسہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. آپ دنیا کے اندر کسی بھی ٹریڈر کو دیکھیں، کسی بھی فاریکس بزنس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فاریکس سے ہٹ کر بھی دیکھیں. اپنے ارد گرد، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے شہر کے اندر، اپنے بازار کے اندر دیکھیں. جو آج بڑے بڑے نام ہیں، کامیاب لوگوں کی فہرستیں ہیں، ان سب لوگوں نے جب اپنا بزنس، اپنے فیلڈ کو شروع کیا تھا تو اس ٹائم پہ ان کا بزنس بہت کم ہوتا ہوگا. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی ایک شاپ ہے موبائل کی. تو جب انہوں نے شروع کیا تھا، الیکٹرانکس کا کام تھا اور کچھ موبائل وغیرہ کا کام تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، تو انہوں نے پوری دکان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ 8,000 یا 9,000 روپے کی تھی 10 یا 12 سال پہلے. اور پھر انہوں نے اسی سے کماتے آج ان کا بہت بڑا نام ہے اس شہر کے اندر. جو آپ نے جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جتنے بھی کامیاب ٹریڈرز ہیں، کامیاب لوگ ہیں، کامیاب کاروباری شخصیات ہیں، ان سب کو دیکھیں گے تو ان سے آپ کسی بھی ٹائم جا کر ان کی زندگی کی آپ صورتحال، ان کے بزنس کی صورتحال سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بتائیں گے کہ فرسٹ ٹائم پہ ہم نے ایسا کام کیا تھا، تھوڑا کیا تھا، پھر اس میں سے کام کرتے تھے، ہم نے کمیٹی ڈالی تھی، ہم نے فلاں کیا تھا، ہم نے فلاں سائٹ پہ ڈیلی کا اتنا پیسہ سائٹ پہ رکھتے تھے، اور آج وہ بہت بڑی جگہ پہ بہت بڑے کامیاب کاروباری بزنس مین ہو چکے ہیں. لیکن فاریکس بزنس جو ہے، فاریکس بزنس کے اندر ہم لوگ اوپر سے شروع ہوتے ہیں اور بغیر سیکھے، بغیر مار کھائے، بغیر سمجھے ہماری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس بزنس کو لوٹ سکیں، انگریزوں کو لوٹ سکیں، اور اتنا لوٹ سکیں کہ ہمارے جو دل کی پڑاس ہے، ہمارے جو دل کے اندر لالچ ہے، ہمارے جو پیٹ کے اندر ہوس ہے دنیا کی، وہ ساری کی ساری ہم انگریزوں کو لوٹ کر ہم ان سے نکال سکیں. اور یہ لالچ ہمیں، جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے، اس کو بھی گنوانے کے بعد ہماری ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ فاریکس کو چھوڑ دیں، اور جب فاریکس کو چھوڑتے ہیں تو دو بندے جو دوسرے ملتے ہیں، یہ جو ہماری رائے ہوتی ہے اس رائے کے مطابق فاریکس ٹریڈنگ سکیم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل بھی ٹھیک ہے، اس بات سے انکار کرنا شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ بروکرز ایسے ہیں جن کے اندر سکیم ہوتا ہے. لیکن جو بروکر سکیم کرتا ہے، سکیم کی دو قسمیں. ایک بروکر یہ ہے کہ آپ کا پروفٹ لے کر بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا سکیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پروفٹ آتا ہے، اور آپ کو پروفٹ آنے کے بعد آپ کو پروفٹ آتا ہے، اور آپ کی جو ٹریڈز ہیں ان ٹریڈز کے اندر سے تھوڑا سا، کبھی 1 پپ کا چیٹنگ کر لی، کبھی 2 پپ کی چیٹنگ کر لی، کبھی 3 4 5 پپ کی چیٹنگ کر لی. اگر آپ ایک کاروباری مائنڈ رکھتے ہیں، ایک فارن ایکسچینج کا مائنڈ رکھتے ہیں، تو بروکر کے لیے جو دوسرے ٹائپ کا سکیم ہے 1 2 پپ کا، وہ اگر آپ کے ساتھ کرتا بھی ہے تو آپ کے لیے برداشت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ لانگ ٹرم چلتے ہیں، پروفٹ میں رہتے ہیں. جب آپ شارٹ ٹرم میں جاتے ہیں، بڑی ٹریڈز لگاتے ہیں، تو ویسے بھی آپ نقصان کر جاتے ہیں، اور جو نقصان کی صحیح کسر ہوتی ہے وہ آپ کا بروکر آپ کی پوری کر دیتا ہے. جو سکیم ہے دوسرا ٹائپ کا کہ بروکر آپ سے کہتا ہے بھائی میں نے آپ سے پیسے لے لیے، میں نے دینے بھی نہیں ہے، تو وہ سکیم تو ہر پروفیٹیبل ٹریڈر کے ساتھ بھی ہوگا، ہر لاس والے ٹریڈر کے ساتھ بھی ہوگا. تو وہ سکیم تو ہر بندے کے ساتھ، ہر پروفٹ والے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن جو سکیم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چل رہا ہوتا ہے، جو چیٹنگ کی جاتی ہے، جو بروکرز کے اندر کے جو رولز ہیں، قانون ہیں، ان قانون کے اندر سے ایک ٹریڈر کو مار دی جاتی ہے، اندر سے ایک کیڑا چھوڑا جاتا ہے، جو کیڑا تھوڑا سا کاٹتا رہتا ہے اور ہمارے بیلنس کو کم کرنے کی اپنی طرف سے فل کوشش کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا پرافٹ اس کیڑے کی خوراک سے زیادہ ہو جائے تو اس ٹائم کے اوپر اس سے بچ جاتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں. لیکن فاریکس ٹریڈنگ بزنس جو ہے یہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو سکیم نہیں ہے. فاریکس ٹریڈنگ بزنس، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹے سے شروع نہیں کرتے بلکہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. اور اگر آپ آج جا کر دیکھیں، میں اکثر مثال بھی دیتا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں، کہ ایک بزنس کے اندر جا کر دیکھیں تو جو بڑے
کاروباری لوگ ہیں، آج اگر 100 شاپس بنی ہیں تو 100 شاپس کے اندر سے جن لوگوں کو اپنے ابو نے بڑی شاپس بنا کر دی ہیں اور فرسٹ ٹائم پہ اس فیلڈ کے اندر چھوڑا ہے تو وہ ان کی شاپس تھوڑی عرصے کے اندر فیل ہو جاتی ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو امیر و کبیر لوگ تھے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، لاکھوں کے حساب سے انویسٹمنٹ کی ہے، اور لاکھوں کے حساب سے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ان لوگوں نے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور انہوں نے اپنا سارا پیسہ بھی گنوا دیا اور تھوڑی ہی عرصے کے بعد بھاگ گئے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کامیاب ٹریڈروں کو تو وہ تھوڑے سے شروع ہوتے ہیں، اپنی محنت سے کماتے اوپر لے جاتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں، جب بھی وہ اپنی دکان پہ دکانداری کرتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، اور ان کا جو ایکسپیرینس تھا، جس ایکسپیرینس نے ان کو 1000 روپے سے لاکھ روپے تک بنایا تھا، وہ ایکسپیرینس ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی ایک روٹین بن جاتی ہے اور وہ روٹین ان کو پروفٹ میں لے کر آتی ہے. جبکہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے بڑا پروفٹ ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے تو ڈیلی کا کم سے کم 2000-3000 تو نکلنا چاہیے. لیکن جب فرسٹ ٹائم کے اوپر وہ آتے ہیں تو ایکسپیرینس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، اور تھوڑے عرصے میں جو ان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ انویسٹمنٹ کم ہوتے ہوتے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے پہ آ جاتی ہے. ان کے جو دکان کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے وہ لوگ فاریکس کے اندر نہیں، یہ دوسرے جو بھی بزنس ہیں ان بزنس کے اندر سے نکل جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. فاریکس ٹریڈنگ بالکل بھی سکیم نہیں ہے. فاریکس ٹریڈنگ میں جو ریٹس چل رہے ہوتے ہیں یہ ریٹس تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں دنیا میں. جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لائک ایک بروکر کا 1.0470 ہے تو دوسرے کا 1.0475 ہے تو دوسرے کا 1.0471 ہوگا. تو یہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے یہ ہمارے سپریڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے 1-2 پپ. اگر آپ کے 2 یا 3 الگ الگ بروکرز میں تھوڑا بہت گیپ آتا ہے 1 پپ یا ہاف پپ کا، وہ سکیم نہیں ہے. آپ لانگ ٹرم کے لیے جائیں، سیکھنے کے بعد چھوٹی انویسٹمنٹ سے جائیں، ان پر جائیں، آئی تھنک آپ کے لیے کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. اگر آپ وہ دیکھیں فاریکس ٹریڈرز کو دیکھیں جو بڑے بڑے آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے کامیاب ٹریڈرز ہیں، تو انہوں نے $100 سے لاکھوں کمائے ہوئے ہیں، $1000 سے لاکھوں کمائی ہوئی ہیں، اپنے بزنس کو گرو کیا ہے، اپنے بزنس کو اوپر لے کر آئے ہیں، اور اوپر لے کر ان کے بہت سا ٹائم بھی لگا ہے، بہت سی محنت لگی ہوئی ہے، اور اب ان کا ایسا ذہن بن چکا ہے کہ وہ فاریکس کے اندر اتنی مار کھا کر وہ اتنے پکے اور سخت جان ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے فاریکس کے اندر جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں اس کے اندر وہ اتنے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ان کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ لاس کے اندر ان جاتے تو ضرور ہیں لیکن کم ہی جاتے ہیں. تو فاریکس ٹریڈنگ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، سکیم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بھی فاریکس ٹریڈنگ سکیم نہیں ہے، سکیم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بغیر سیکھے بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ جب آتے ہیں، یا ایک مقروض بندہ جب بھی اس بزنس کے اندر آتا ہے تو وہ مقروض بندہ اپنی زندگی کا بہت بڑا رسک لے رہا ہوتا ہے. میں آج اپنے الفاظ میں لاسٹ میں بات میرے ذہن کے اندر آ گئی، فاریکس ٹریڈنگ بزنس مقروض بندوں کے لیے نہیں ہے. فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے لیے اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے، پرافٹ میں ہے یا لاس میں ہے، میرا آپ سے مشورہ ہے اس بزنس پیسے کو ویڈرا کروا کر قرض پورا کر لیں، ادروائز آپ کی چیخیں بھی کوئی نہیں سنے گا اور اس کے اندر آپ کا بہت نقصان ہوگا. آپ کا ایک فری مائنڈ چاہیے، ایک کھلا ذہن، ایک تندرست ذہن چاہیے، جس ذہن کے اندر ٹینشن نہیں ہوگی تو آپ فاریکس کے اندر آسانی سے پیسہ کما سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن کے اندر ٹینشن ہوگی کہ میں نے اتنا قرض لیا ہوا تھا، میں اتنا واپس کروں گا، فلاں کروں گا، تو وہ ٹینشن آپ سے کچھ ایسی ٹریڈز لگوا دے گی جن ٹریڈز کے لیے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو اگر آپ قرض لے کر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حالات سخت ہیں، آپ ڈیمو پہ کام کریں، آپ فل سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس وقت تک انویسٹمنٹ نہ کریں جب تک حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے. جب بھی یہ دنیا کا اصول ہے، جو لوگ آج عروج پہ ہیں وہ کل زوال پہ ہوں گے، جو آج غریب ہیں وہ کل امیر ہوں گے، اور جو کل امیر تھے وہ آج غریب ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ آج غریب ہیں تو کل آپ نے پوری زندگی یا آپ کے آنے والی نسلوں نے بھی غریب رہنا ہے، یا آپ امیر ہیں تو آپ کے آنے والے نسلوں نے بھی پوری زندگی امیر، قیامت تک امیر رہنا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، امیر تھے، ڈاؤن آ گئے، ڈاؤن تھے،
آپ چلے گئے دنیا کے اندر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو اس گورکھ دھندے کے اندر آپ کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن مقروض لوگوں کا بزنس نہیں ہے. قرض لے کر کسی بندے کو اکاؤنٹ مینیج کروانا، یا کسی بھی اس ترتیب سے کسی کے سگنلز پہ کام کرنا، یا خود کام کرنا قرض لے کر، آئی تھنک آپ کے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہو سکتی ہے، اور آپ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ 600-700 روپے کسی مستری کے ساتھ یا کہیں بھی مزدوری کر کے کما کر جب فاریکس میں کا قرض ڈالروں کے عوض دیں گے. تو میرے آپ آخر میں آج کے ٹیوٹوریل کے اندر یہی آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ آپ لوگوں نے قرض کے عوض کام نہیں کرنا. اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو فاریکس بزنس ریئل میں نہیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ریئل میں نہیں کرنا چاہیے. تو فاریکس اسکیم نہیں ہے، آپ کا آپ کا فاریکس کے اندر ان ہونا اور آپ کا فاریکس کے اندر پرافٹ نہ کما سکنا، یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے. آپ اس کے اوپر ریویو کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ مجھے یہ اسکیم نظر آتا ہے یا میں لاس کے اندر ہوں. جب تک آپ کو ریزنز آف لاس کا پتہ نہیں چلے گا، اس ٹائم تک آپ اپنے لاس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جب آپ لاس سے بچ جائیں گے، آئی تھنک یہ آپ کی کامیابی ہے فاریکس کے اندر. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.